بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین، ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بلکہ اگر میں ڈیولپمنٹ کے بجائے ایک بہت بڑی اچیومنٹ اس کو کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے خود PM عمران خان کو فون کیا اور کافی چیزیں ڈسکس ہوئی، اور ان چیزوں میں ایک کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بھی ڈسکس ہوا. اگر دیکھا جائے تو پچھلے تقریباً ایک مہینے سے 1.5-2 مہینوں سے کشمیر کا جو ایشو تھا وہ بالکل جو ہے نا دب گیا تھا، اور اس کو دبانے میں جو مین کردار ادا کیا تھا، حالانکہ جب کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا گیا تو حکومت پاکستان نے اس ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا، پوری دنیا کے سامنے اس کو رکھ دیا تھا. لیکن پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز اور اسپیشلی مولانا صاحب نے، ابھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں انڈیا کا کس حد تک کردار ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کا، کہ ان لوگوں کی وجہ سے اور اسپیشلی مولانا صاحب کی وجہ سے حکومتی پاکستان جو کشمیر کوس کو ہائی لائٹ کر رہا تھا، پوری دنیا میں میسیج پہنچا رہا تھا، اس سے ڈائیورٹ کرا دیا گیا، اور دھرنا اور جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزیں بیچ میں آ گئی. اینی ہاؤ، جو ٹرمپ نے بات کی ہے PM عمران خان کے ساتھ، ایک تو کشمیر پہ کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ ہمیں دے دیں کہ کشمیر میں کیا کچھ اس ٹائم پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، جو مظالم ہو چکے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آلریڈی ٹرمپ کو ایک چیز کا پتہ بھی ہے، کیونکہ ٹرمپ ایسی جگہ پہ ہے، ایسے ملک کا پریزیڈنٹ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ آگاہ ہوتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اس جو فون آیا ہے، جو کال آئی ہے عمران خان صاحب کو، اس مین ایک اور ریزن افغانستان، کیونکہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ضرور خبروں میں پڑھا ہوگا کہ طالبان نے 2 جو قیدی طالبان کے پاس تھے، جو طالبان ایک ٹائم پہ ان کو اغوا کر کے لے کر گئے تھے، ان کو رہا کر دیا، اور اس کے بدلے 3 طالبان جو UN فورسز کے پاس قید میں تھے، ان کو جو ہے نا UN فورسز نے رہا کر دیا. ایکسچینج ایک قسم کی ہوئی ہے قیدیوں کی، 3 ایک سائڈ سے اور 2 دوسری سائڈ سے. میں تھوڑا سا جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں جو ہسٹری ہے حقانی گروپ کی، کیونکہ اس سارے ڈرامے میں امریکن اور حقانی گروپ آمنے سامنے تھے. حقانی گروپ کیا ہے؟ حقانی گروپ یہ وہ گروپ ہے جس کو جلال الدین حقانی صاحب لیڈ کرتے تھے، جس کا 2018 میں انتقال ہو چکا ہے. جب رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا اور قبضہ کیا، اس ٹائم پہ اسی گروپ کو، اسی حقانی گروپ کو امریکن سپورٹ کرتے تھے، اور لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے نا وہ فنڈ کی شکل میں یا مختلف اسلحے کی شکل میں، مختلف چیزوں کی شکل میں جو ہے نا حقانی گروپ کو وہ سپورٹ میں دیتے رہے. اس ٹائم پہ حقانی جلال الدین حقانی صاحب، یہ جو اس کا گروپ تھا حقانی گروپ، وہ بہت اچھے لوگ تھے اور مجاہدین کے نام سے جو ہے نا جانے جاتے تھے، اور امریکنز کی نظر میں بھی یا امریکن گورنمنٹ کی نظر میں بھی جو ہے نا قابل احترام تھے. لیکن جب رشیا واپس چلا گیا اپنے ملک اور رشیا ٹوٹ گیا، اور 9/11 کا جب واقعہ ہو گیا، تو اس کے بعد جب امریکن نے چڑھائی کی افغانستان پہ، تو چڑھائی کے بعد جو ان کا مین ٹارگٹ تھا امریکنز کا، تو وہ حقانی گروپ ہی تھا. اور اسی حقانی گروپ کا الزام پاکستان پہ بھی ٹائم بائی ٹائم لگتا رہا کہ پاکستان میں کچھ سورسز ایسے ہیں جو حقانی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب جلال الدین حقانی صاحب کا انتقال ہوا 2018 میں، تو حقانی گروپ کو لیڈ کرنے کے لیے اس کے جو بڑے بھائی تھے سراج الدین حقانی صاحب، وہ جو ہے نا آ گئے. اس ٹائم پہ جو حقانی گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ سراج الدین حقانی صاحب ہے. 2014 میں ان کے چھوٹے بھائی تھے انس حقانی اور حافظ عبدالرشید. ان کے ایک بھائی جو آلریڈی ادھر جو امریکن نے ایک جیل بنائی تھی گوانتانامو بے میں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا ملاقات کے لیے یہ دونوں جا رہے تھے، انس حقانی اور حافظ عبدالرشید. لیکن دوحہ میں ان دونوں کو پکڑ لیا گیا. جب ان دونوں کو پکڑ لیا گیا تو اس کے اگینسٹ 2 پروفیسرز حقانی گروپ نے، یہ 2 پروفیسر وہ تھے، ایک پروفیسر کا تعلق آسٹریلیا سے اور دوسرے پروفیسر کا تعلق US سے تھا. دونوں کو حقانی گروپ نے کابل سے اغوا کر لیا تھا. کابل میں ایک امریکن یونیورسٹی ہے، دونوں پروفیسرز ادھر پڑھاتے تھے. اغوا کرنے کے بعد
2017 میں 2017 میں طالبان نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں انہی پروفیسرز نے بیان دیا تھا کہ اگر طالبان کے فلانی باتوں کو آپ لوگ نہیں مانتے تو یہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے. اور دونوں کی صحت اس ویڈیو میں جو ہے نا باقاعدہ صاف نظر آ رہی تھی کہ کافی زیادہ جو ہے نا خراب ہو چکی تھی، کافی زیادہ ویک ہو گئے تھے دونوں پروفیسرز. اندرونی خانہ جو ہے نا ان کے بیچ میں جو ہے نا مختلف ڈیلز وغیرہ چلتی رہی. کچھ ڈیلز کا جو ہے نا سامنے میڈیا کی زینت بن جاتی تھی اور کچھ ایسی میٹنگز بھی ہوتی تھی کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن ایٹ دی اینڈ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ طالبان کی طرف سے ان دو پروفیسرز کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے بدلے انس حقانی، حافظ عبدالرشید اور ایک تیسرا حاجی ولی خان، یہ 3 بندے جو یو این فورسز کے قید میں تھے. لیکن یو این فورسز کے قید میں جب دوحہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر دبئی اور دبئی سے پھر ہوتے ہوئے ان کو افغانستان میں بھجوایا گیا، جو یو این انٹیلیجنس تھے ان کے حوالے کر دیا گیا. اور 2016 میں جو ہے نا انس حقانی کو باقاعدہ ڈیتھ پینلٹی تھی وہ اناؤنس ہو گئی تھی. لیکن طالبان کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا پریشر تھا امریکنز پہ یا یو این فورسز پہ کہ اگر انس حقانی کو کچھ ہو گیا تو اس کے بدلے میں جو ہے نا بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اب تک انس حقانی کو سزائے موت نہیں دے گئی تھی اور ابھی تک جو ہے نا وہ جیل میں بند تھے افغانستان میں ہی. تو ابھی وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ قیدیوں کا ایکسچینج آپس میں ہو گیا ہے. ریسنٹلی آپ لوگوں کو ناظرین یاد ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، چند ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ طالبان اور امریکنز کے بیچ میں ڈائیلاگس چل رہے تھے اور بات تقریباً آخری مراحل میں جو ہے نا پہنچ گئی تھی. لیکن افغانستان میں جو ہے نا ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ایک یو ایس آرمی سولجر کی جو ہے نا ڈیتھ ہو جاتی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ اعلان کرتے ہیں کہ مزید ہم کوئی ڈائیلاگس نہیں کریں گے طالبان کے ساتھ. اگر تھوڑا سا ہسٹری پہ ہم لوگ نظر دوڑائے تو انڈیا اور ایک اور ملک وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے ڈائیلاگس ہو کہ جس میں پاکستان کا اہم رول ہو، کیونکہ افغانستان میں اگر امن قائم ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے حق میں ہے اور اگر افغانستان میں امن نہ ہو تو وہ انڈیا کے حق میں ہے. کیونکہ افغانستان میں امن نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی کافی حد تک توجہ افغانستان پہ مرکوز ہوتی ہے اور جو ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان بہت بڑا خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور پاکستانی جو آرمی ہے ان کے لاکھوں لوگ ادھر مجبوراً جو ہے نا مجبوری ہوتی ہے ادھر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک دفعہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا تو وہ فوجی ہمارے بالکل ریزرو ہو جائیں گے اور ہماری ٹوٹلی توجہ انڈیا کی طرف ہوگی کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے اور ان کے ساتھ دشمنی ختم ہونا تقریباً ناممکن ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عمران خان کو فون کیا ہے تو یہ جو قیدیوں کا ایکسچینج ہوا ہے تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ اس کے پیچھے بہت زیادہ میٹنگز ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈائیلاگس ہوئے ہوں گے اور اس میں پاکستان آرمی نے اسپیشلی بہت اہم کردار ادا کیا ہے کیونکہ پاکستان آرمی کی اور پاکستان حکومت کی PTI کی عمران خان کی شروع دن سے یہ خواہش رہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے. تو ان قیدیوں کے ایکسچینج کی وجہ سے ایک سافٹ کارنر جو ہے نا امریکن کا بھی پیدا ہوگا اور ایک سافٹ کارنر جو طالبان ہے یا حقانی گروپ ہے ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوگا. اور ان قریب آپ لوگ جو ہے نا یہ نیوز سن لیں گے کہ امریکنز اور جو طالبان ہے ان کے بیچ میں ڈائیلاگس دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور وہ ڈائیلاگ شروع ہوں گے کیونکہ کافی چیزوں پہ جو ہے نا آلریڈی کمپرومائز پہلے والے ڈائیلاگس میں ہو چکا تھا. تو ان ڈائیلاگس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت جلد افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا اور اس امن کا فائدہ انڈائریکٹلی پاکستان کو بہت زیادہ ہوگا. ایک تو پاکستان میں جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں افغانی رہ رہے ہیں، وہ بھی اپنے ملک جا سکیں گے جو کہ ان کا سارا بوجھ پاکستان کی معیشت پہ ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان آرمی اور عمران خان جو ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو سرد جنگ پیک پہ پہنچ چکی تھی تو ان دونوں کی کوشش کی وجہ سے وہ بھی کافی حد تک جو ہے نا حل ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے جو آرمی چیف پاکستان کے ہیں وہ ایران کا دورہ کر کے آئے ہیں اور یہی نیوز آ رہی ہے کہ ان قریب وہ سعودیہ کا دورہ کریں گے. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ جو پرابلم ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بغیر جنگ کے سلوشن کی طرف چلا جائے گا.
جو پاکستان میں اگر دیکھا جائے ان اپوزیشنز کے لیڈرز کی وجہ سے اور اسپیشلی مولانا صاحب کی وجہ سے ان ساری چیزوں پہ بہت زیادہ فرق پڑا تھا، کیونکہ آرمی کی توجہ اور حکومت کی توجہ، عمران خان کی جو پی ٹی آئی پارٹی ہے ان کی توجہ، جو انٹرنلی ہمارے ایشوز پیدا ہو گئے تھے اور فضول میں افواہیں پلائی جا رہی تھی کہ کبھی جو ہے کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جا رہے ہیں، جو ایکسٹینشن ہے وہ اس کو نہیں مل رہی، کبھی صبح کے ٹائم اگر بیان آتا تھا کہ شام کو جو ہے حکومت جا رہی ہے، شام کو بیان آتا کہ صبح حکومت جا رہی ہے، لیکن آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، کیونکہ کل آپ لوگوں نے پریس ریلیز ضرور دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گئی، جو جوائنٹ چیف ہے اس کی نومینیشن بھی ہو گئی ہے، وہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن کے سارے جھوٹ، جتنے اپوزیشن کے جھوٹ تھے وہ ایک ایک کر کے دم توڑ رہے ہیں، اور ایک ایک جھوٹ جو وہ بولتے آ رہے تھے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب دوبارہ ایسا لگ رہا ہے، ایسی سچویشن بن رہی ہے، ایسا گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے اور مزید ہو رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی کشمیر، جدھر 80 لاکھ کشمیری ایک ایک دن عذاب میں گزار رہے ہیں، بالکل جہنم کی طرح گزار رہے ہیں، ہر قسم کے تکالیف جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے وہ مولانا صاحب جو کشمیر کمیٹی کے مزوں کے ٹائم پہ 2 ٹین اوورز میں تو وہ مزے لے رہے تھے، لیکن جب حقیقت میں کشمیر پہ بہت بڑا عذاب آ گیا تو اس نے پاکستان کی حکومت کے اس سوچ کو، اس ویژن کو ڈائیورٹ کر دیا کسی اور سائڈ پہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو آنے والے دن ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خوشائند ہوں گے، پاکستان آرمی کے لیے بہت خوشائند ہوں گے، پی ٹی آئی کے لیے خوشائند ہوں گے۔ دوسری ایک چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی کہ آلریڈی اپوزیشن پارٹیز اور اسپیشلی مولانا صاحب یہ افواہ پھیلاتے جو ہے تک گئے تھے کہ جو حکومت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ جو الحاق میں اور چھوٹی پارٹیز ہے اسپیشلی ایم کیو ایم اور کاف لیگ، تو وہ جو ہے حکومت کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہے۔ جو ایم کیو ایم ہے، جو پی ایم ایل کیو ہے، وہ تو آلریڈی جو ہے اپنا واضح بیان دے چکی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ جو ایم کیو ایم ہے ان کا بیانیہ بھی آلموسٹ سامنے آ گیا ہے کہ تھوڑے سے جو ان کے گلے شکوے تھے، کچھ فنڈز وغیرہ کا مسئلہ تھا کہ جو آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا تھا ان کو فنڈز دینا، اور وہ فنڈ بھی جو ہے ایم کیو ایم کے پاکٹ کے لیے نہیں مل رہا تھا بلکہ کچھ ترقیاتی کاموں کا تھا، لیکن مختلف ریزنز کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تھا۔ وہ بھی آلریڈی حکومت اور ایم کیو ایم کے بیچ میں ڈائیلاگس سٹارٹ ہو چکے ہیں، وہ فنڈز ان کو مل جائیں گے، وہ مسئلہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جو حقیقی پاکستانی ترقی والی باتیں ہیں اس پہ جو ہے لوگوں کی نظریں اور حکومت فوکس کر کے اس سائڈ پہ جو ہے محنت کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے جانے میں سپورٹ بھی کرے گی اور ہیلپ فل انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ ناظرین شکریہ۔